کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے نا. فیمیل سولو ٹریولر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو مرضی کریں. اب ہر چیز میں کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے. اب میں روڈ کراس کر رہی ہوں تو یہ تو نہیں کہ بس آنکھیں بند کروں گی اور کراس کر لوں گی کہ کوئی بات نہیں بھائی آ کے کچھ نہیں ہوتا, آیت الکرسی پڑھ لیے تو میں بس پہنچ جاؤں گی ادھر. نہیں, دیکھنا پڑتا ہے. احتیاط انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. احتیاط اپنے. وہاں کے لوگ اتنے مزے کے یہ آپ جس گزر رہے ہوتے ہیں کہتے یو آر رائٹ میٹ اور آئی ایم آل رائٹ. تو اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ. آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسک پوڈ کاسٹ. نیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دی ہے. ہم نے مختلف ٹاپکس پر بات کری ہے ابھی تک اور چاہ رہے تھے کہ تھوڑی سی انسپریشن پہ بھی بات کی جائے اور آپ کے سامنے ایک انسپریشنل اسٹوری تاکہ آپ کو موٹیویٹ کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ یار زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہو بٹ اٹس ناٹ اوور یٹ. یو ہیو ٹو انجوائے ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈے آف یور لائف. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت خاص مہمان کو دعوت دی ہے جن کو میں نے ڈسکور کیا ڈرو بینسکی کی ایک 3-4 منٹ کی ویڈیو میں, اور پھر جب میں نے یوٹیوب میں ان کا نام لکھا تو کافی ویڈیوز آئیں, مختلف چینلز پہ یہ اپیئر ہوئیں. تو ہم نے کہا ہمارے چینل پہ کیوں نہیں یار, ہمارے چینل پہ بھی حق بنتا ہے کہ یہ آئیں. تو مانو راجا جو آج ہمارے ساتھ ہیں, کیسی ہیں مانو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو میرا نام ٹھیک سے پروناؤنس کرنے کا. ہاں, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم آپ کا یہ گلا رہتا ہے کہ لوگ منون کہتے ہیں. منون, مینن, but it is Mano Raja. She is a solo traveler, a biker, and she is just herself, right? She was born in France. Born in Saudi Arabia. Grew up in France. And her mom and dad are from both Kashmir, right? Amazing. Quite a mixture. Yes, exactly. And I spent 10 years of my life in UK. وہاں پہ کیونکہ پڑھائی کی انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ دونوں میں, تو وہ بھی تھوڑا سا آتا ہے. Amazing. We will come to that. So, Mano, you weren't born with some health issues, right? We were talking about that. If you could tell us a little bit, if I were to ask you, like, give us like your introduction of your early life. How was your early life, the day you were born? Oh, مزے کی بات. I was born on 4th of July, which is American Independence Day. Fireworks, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل ایک بہت ہی اسپیشل ڈے کو میں پیدا ہوئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ جس دن میں پیدا ہوئی کمپلیکیشنز تھے. I was in an incubator for few days. I was 1.2 kgs. تو چھوٹا سا چکن کی سائز کی. تو میرے مام ڈیڈ کو کافی پرابلم ہوا تھا مجھے ریز کرنے میں, اور پرابلم یہ تھی کہ 1987 میں ڈاکٹرز کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا کہ انہیں پتہ چل سکے کہ ایک بچہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے. تو میں دودھ ہی نہیں پی سکتی تھی. ماما دودھ اپنا پلایا, انہوں نے پہلے دن وامٹ ہو گئی, دوسرے دن پھر میں دودھ ہی نہیں پی سکی. تو وہ بہت ہی مشکل تھا. لیکن الحمدللہ میری ارلی ایج بہت ہی اچھی تھی. میں ایک ہی بیٹی ہوں, تو میرے پاپا کو بیٹیوں کا بہت شوق ہے. ہم کشمیری کلچر سے, تو بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار اور اہمیت دی جاتی ہے. تو وہ ہر وقت مجھے ایسے کہتے ہیں جیسے کاٹن کے اندر باندھ کے مجھے انہوں نے پالا, اور کافی اسپوائلڈ بھی تھی, ضدی بھی تھی. ہاں, بکری کے دودھ پہ پل کے بڑی ہوئی. اچھا, مطلب باقی دودھ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا صرف بیکاز میرا کویشچن یہی تھا, اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا, صحیح ہے, اور اس کے علاوہ ایک بچے کی کوئی اور غذا ہوتی بھی نہیں ہے, تو وہ کیا پیتا ہوگا؟ بالکل, وہ بکری کا دودھ. اسی لیے میرا امیونٹی سسٹم جو ہے کمپرومائزڈ ہے سنس آلویز, اور ہمیشہ رہے گا بھی. تو اس کے لیے کافی خیال کرنا پڑتا ہے. ایسما, تھائرائڈ, آل دی ایشوز ریلیٹیڈ ٹو, مطلب چھوٹا سا اگر فلو بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اینڈ وین یو گرو اپ, وین یو ور لائک اسکولنگ آپ نے کہاں سے کری, کالج کہاں پہ گئیں آپ؟ میں نے اسکول کیا سعودی عربیہ سے, جو ارلی اسکول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے فرانس سے پڑھا. یونیورسٹی میں نے پھر لنڈن سے کی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے امریکہ 1 سال گزارا. پھر میں امریکہ سے واپس آ کے اسکاٹ لینڈ میں 3 سال رہی, وہاں سے LLB کیا. تو ابھی بھی پڑھ رہی ہوں ایکچولی جرمنی سے. اب آن لائن ہے کووڈ کی وجہ سے, تھینک گاڈ, تو پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں. Were you a talented student? گریڈز اچھے آتے تھے؟
فرانس میں گریڈس کا نہیں ہوتا, ہمارے ایگزامس نہیں ہوتے. ہمارا فرسٹ ایگزام ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ کا جو میٹرک ہوتی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے کوئی ایگزام نہیں ہوتا کیونکہ دے بلیو ان کہ بچوں کو پریشر ڈالنے سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو وہ بھی ایگزام ہوتا ہے, اگر اس میں بھی اگر آپ پاس نہ ہو اور آپ کا پورے سال کے جو مارکس ہیں وہ 50% ابو ہیں تو آپ پھر بھی سیکنڈری اسکول میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے پہلے ایگزام ہوتے ہیں جسے بیکلوریہ کہتے ہیں, جو کہ یہاں کا ایف ایس سی کا ایکویلنٹ ہوگا. وہ ایگزامز ہوتے ہیں. Okay, so you did LLB in Scottish law. Scottish law. What was the reason? Why did you do that? Like, آپ لوگ کہتے ہیں نا انجینئر, ڈاکٹر, آپ نے اسپیسیفکلی اسکاٹش لا کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ میں جب اسکاٹ لینڈ گئی تھی وہاں پہ, اس سے پہلے میں فرانس میں ڈینٹسٹری پڑھ رہی تھی. اوکے, سو دس از کنفیوزنگ کیونکہ اس سے پہلے میں نے اکاؤنٹنگ کی ڈگری کی تھی اور انٹرنیشنل بزنس. میں اپنا اگر بتاؤں, جب میں 16-15 کی تھی میں پائلٹ بننا چاہتی تھی. مجھے میرے پیرنٹس پائلٹ نے نہیں بننے دیا. انہوں نے اوبیسلی میں ایک ہی بیٹی تھی تو ان کو تھا کہ نہیں, گراؤنڈ پہ کوئی وہ چوز کرو پروفیشن. پھر میں نے چوز کیا جرنلسٹ بننے کے لیے. آئی واز دا فرسٹ پاکستانی گرل ٹو ورک آن TV5 Monde, which is the biggest French channel. I was a journalist there. ان دنوں فلسطین کے کافی ایشو اسٹارٹ تھے اور میں بچپن سے ہی کافی ریبیلیس ٹائپ تھی, تو میرے مما کو لگا کہ یہ کہیں غائب ہو کے وہاں نہ پہنچ جائے. وہاں سے میرے ڈیڈ, کیونکہ میں اپنے پاپا کی کسی بات کو ٹالتی نہیں ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا تم اکاؤنٹنگ کرو گی. میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی. بیک ہم LLB پہ آتے ہیں واپس. تو اکاؤنٹنگ جب کی تو 4 سال پڑھ لیے. ایکول فرانسیس دو کونتابلیتے EFC جو وچ اسٹینڈس فار اکاؤنٹنگ اسکول آف فرانس, اس کے ڈپلوما بھی کر لیا. پھر میں نے لنڈن سے جا کے انٹرنیشنل بزنس پڑھا اور وہاں سے میں تنگ آ چکی تھی بزنس کنزمپشن کی دنیا, اور پڑھ کے بھی اور ہر چیز اسائنمنٹس وغیرہ اینڈ بزنس ماڈلز اینڈ سب کچھ. دین آئی وینٹ ٹو ٹریول ٹو امیریکا. وہاں سے میں اور زیادہ تنگ ہو کے آ گئی. وہ تو کیپٹلسٹ کنٹری تھا اور میں سوشلسٹ کنٹری سے جا رہی تھی. آئی وینٹ ٹو پیرس جہاں پہ سوربن یونیورسٹی ہے. وہاں سے میں نے ڈینٹسٹری اسٹارٹ کی. آئی ڈنٹ لائک اٹ ایٹ آل. وہ میری موم کے کہنے پہ تھا کہ بیٹا میڈیکل کر لو کیونکہ کشمیری اوریجنز ہیں, کشمیری بچہ ڈاکٹر ہونا چاہیے یا لائر ہونا چاہیے یا پھر کوئی گورنمنٹ جاب والا ہونا چاہیے اینڈ آل. میں وہاں سے اسکاٹ لینڈ چلی گئی. اسکاٹ لینڈ جب گئی تو مجھے فرسٹ جاب جو میں نے اسٹارٹ کی وہ تھی امیگریشن کی ایڈوائزر کی. اس سے پہلے میں سرٹیفائڈ انٹرپریٹر ٹرانسلیٹر ہوں فار دا پروسیکیوٹر آف روآں فرانس امیگریشن میں کیونکہ میں سیورل لینگویجز بولتی ہوں. تو وہاں پہ میں نے امیگریشن کا بیک گراؤنڈ تو تھا ہی, تو وہاں پہ کام اسٹارٹ کیا. تو ساتھ میں ان کا ریئل اسٹیٹ کا بھی کام تھا. اب چونکہ میں بولنے میں اچھی ہوں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں اچھی ہوں, تو میرا ریئل اسٹیٹ کا کام زیادہ چلنا شروع ہو گیا تھا. آئی واز ویری گڈ ان مینیجنگ پراپرٹیز, مینیجنگ پیپل, جو ٹیننٹس ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں. زیادہ تر وہاں پہ پنجابی اوریجن کے لوگ تھے. لدھیانہ, چنڈی گڑھ, فیصل آباد, وہاں پہ میرا فرسٹ انٹریکشن ہوا پنجابی کمیونٹی کے ساتھ. تو اس میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے LLB کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لا کے بیسک جو وہ تھے کانسیپٹس جو کہیں گے وہ میرے پاس بالکل نہیں تھے. اور آپ پراپرٹی میں کام نہیں کر سکتے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ایک کانٹریکٹ بھی سائن کرتے ہیں کسی ٹیننٹ کے ساتھ یا لینڈ لارڈ کے ساتھ اور کچھ بیچ میں کلاز غلط ہو جاتے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں نے LLB کیا تھا تاکہ اپنا کام جو ہے وہ تھوڑی سی پرفیکشنسٹ ہوں, OCD ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کام کو پرفیکٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ پھر LLB کیا تھا. Right now you're in Pakistan and we were talking that you are providing some freelance services to different organizations. So kya services aap provide kare, being your experience in real estate sector, you're good with people, you understand, you said you're artist by soul, and like you are working on so many projects. So if I were to ask you, what is like your designation, what you do for living? Okay, I do a lot of things for living, but زیادہ تر پروجیکٹس, ڈفرینٹ پروجیکٹس, چاہے وہ
بزنس ڈیولپمنٹ ہے, امیگریشن پہ ہے, کراس کلچر ٹریننگز ہیں, ٹورزم سے ریلیٹڈ زیادہ, کیونکہ آئی فیل ان لو وتھ پاکستان ان 2019, آئی ریئلی ڈیڈ, اینڈ اسی وجہ سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. سب مجھے کہتے رہے پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے, لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں اگر برا ہوتا تو میں یہاں ہوتی ہی نہیں. تو اس چیز میں مجھے کافی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا پازیٹیو سائڈ دکھانا, کیونکہ میں اس ٹائم میں بڑی ہوئی ہوں فرانس میں, جہاں پہ 2001 کے واقعے کے بعد مسلمز, افغانیز, پاکستانیز اور عربس ور کنسیڈرڈ ایز ٹیررسٹ. تو وہ پھر اپنے آپ کو ہر وقت جسٹیفائی کرنا, ہر وقت ایک چیز کے اندر لگ رہنا کہ ہمارا کلچر برا ہے یا پھر ہم لوگ ریئلی برے لوگ ہیں, تو وہ اس چیز کو فائنڈ کرتے کرتے جو ہے مجھے یہ بیوٹی نظر آئی کہ پاکستان میں دیر از اے لاٹ ٹو ایکسپلور. تو زیادہ تر یہ کام ہوتا ہے. کراس کلچر ٹریننگس اینڈ لینگویج, اوبویسلی آئی اسپیک 7 لینگویجز, تو میں لینگویجز بھی پڑھاتی ہوں. آئی لو ریڈنگ اینڈ آئی لو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو لٹریچر. So we were talking that you have been to like many countries. So when did you start traveling and what was like your thought behind it? Why you started traveling? Because ایک female کے لیے its travel is not easy. Like not only inside Pakistan but outside Pakistan as well. So what was the signs that you say کہ یار I want to travel the world? مجھے آج تک کبھی لگا نہیں کہ عورت یا مرد دونوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے ٹریول کرنا, کیونکہ شاید بچپن سے ماں پاپا نے ہم بہن بھائیوں کو ایک جیسا ہی ریز کیا تھا. تو جہاں پہ میرے بھائی کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی وہیں پہ مجھے نہیں ہوتی تھی, جہاں مجھے ہوتی تھی اس کو نہیں ہوتی تھی. تو مجھے نہیں لگا کہ فیمیل ایک جینڈر ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی. ٹریولنگ تو بچپن سے ہی تھی, لیکن جب ہاسپٹل میرے جو ہیلتھ ایشوز تھے اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے سولو ٹریولنگ کرنی ہے, ناٹ ٹو کسی اور کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں کچھ کر سکتی ہوں, اپنے آپ کو کرنے کے لیے. پروف تو نہیں کہوں گی, پر اپنی ہوتے نا آپ کو جس چیز میں پلیزر ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے, کسی کو کھانے پکانے میں ملتی ہے, کسی کو کھانے میں ملتی ہے, کسی کو ہائیک کرنے میں ملتی ہے, ٹریکنگ میں ملتی ہے, تو مجھے نئی جگہ ایکسپلور کرنے میں ملتی ہیں. اور میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی میں چائنا میں ہائیکنگ پہ کی تھی, چنگ جی اواتار, آپ نے دیکھا ہوگا اینیمے مووی جو ہے اواتار, وہ بلو, اس میں جو ان کا پنڈورا لینڈ تھا وہ چنگ جیاجی ہے. اٹس 10 hours away فرام بیجنگ وہاں پہنچنے کے لیے. تو وہاں جا کے میں نے جب ٹریک کیا اور ہائیک کیا تو وہ میرے لیے سب سے نایاب سی چیز تھی کہ میں وہاں آئی ہوں جہاں پہ اواتار شوٹ ہوا ہے. پھر اس کے بعد مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں لگی. پھر ایڈمس پیک سری لنکا میں کیا, پھر تھائی لینڈ میں جو ہے جتنے ٹیمپلز ہیں, مجھے ریلیجس سائٹس بہت اچھی لگتی ہیں. بینگ بورن ان سعودی عربیہ, گریو اپ ان مکہ مدینہ, ایوری ویک وہاں پہ جانا. اس کے بعد پھر یو کے میں گردواراز اینڈ ٹیمپلز میں جانا, فرانس میں چرچز اینڈ سیناگوگس میں جانا. تو وہ مجھے ایک تھا کہ تھائی لینڈ اگر گئے تو 98% یہ بدھسٹ کنٹری ہے, تو وہاں پہ ٹیمپلز میں جانا. ملیشیا میں جو ٹیمپلز ہیں, ماسکس ہیں کوالالمپور کے آس پاس, وہ مطلب ہر جگہ پہ جا کے وزٹ نہیں کرنا, جا کے دیکھنا اور فیل کرنا کہ ایسا کیا تھا یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک اسپریچول سائٹ بن گئی, کہ یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں, وہاں کے چاہے لوکل کیوں نہ ہوں. ہم لوگ جاتے ہیں جا کے 5 اسٹار, بہت سارے لوگ جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ لیا, وہاں پہ سوئمنگ پول میں بیٹھے اور جا کے کھانا کھایا اور واپس آ گئے, جی ہم گھوم پھر کے آئے ہیں. نہیں, میں بیک پیک پکڑتی ہوں, جاتی ہوں وہاں کے لوکل لوگوں کو ڈور پہ ناک کیا کہ آئی ایم ہیئر, آئی ڈونٹ اسپیک یور لینگویج اینڈ آئی نیڈ ہیلپ. تو اینڈ پیپل ڈو ہیلپ. Out of 30 countries that you have visited, which, if I were to ask you, like, which ones will be like in your top 5? Azerbaijan. What was so special about it? وہاں کے لوگ اتنے ویلکمنگ ہیں. اچھا, وہاں پہ ایک لیک ہے گوئی گول کا مطلب ہے, جو مجھے انہوں نے سمجھایا تھا ازیری زبان میں, وہ تھا کہ 2 پہاڑ گرے ہیں اور وہاں پہ وہ لیک بن گیا. تو وہ ان کی لینگویج کا کچھ ورڈ تھا گوئی گول. وہ گانجا ایک سٹی ہے باکو سے 4 hours کی ڈرائیو پہ. تو میں وہاں پہ گئی تھی کیونکہ 2-3 دن میں آپ باکو گھوم لیتے ہیں.
جب وہاں گئی تو مجھے ایک ازری سولجر نظر آیا. تو میں چونکہ مجھے ADHD ہے تو ہائپر ایکٹیو ہوں, میں ایک جگہ پہ کھڑی نہیں رہ سکتی, میں ہلتی رہتی ہوں ہر وقت اور بھاگتی رہتی ہوں, اور میرے ساتھ میرا اسپیکر ہوتا ہے اور میں کچھ نہ کچھ سن رہی ہوتی ہوں. اور تو اس نے کہا کہ ہائی لیڈی, دے کال یو ہائی لائک ان ترکی. تو کہتا ہے ہائی لیڈی, مائی فیانسے وانٹس ٹو ٹیک اے پکچر ود یو, شی تھنکس یو آر بیوٹیفل. میں نے کہا وہ خود اتنی خوبصورت تھی, اس کے بال شی واز اے ریڈ ہیڈڈ وائکنگ ٹائپ کے اور فریکلز والی, اور مطلب واو یو نو لائک. تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا واو یو آر سو بیوٹیفل. اور اس کا ہسبینڈ ازری سولجر تھا تو وہ بھی ماشاء اللہ سے لمبا چوڑا تھا. تو اس نے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا آئی ایم فرام فرانس. کہتا او وی ہیٹ فرانس. میں نے کہا بٹ آئی ایم اوریجنلی فرام پاکستان. تو کہتے وی لو پاکستان, پاکستان ایئر فورس از امیزنگ. میں کہا شکر, فرانس میں پاکستانی بتانے سے بےزتی ہوتی تھی, کہیں پہ تو عزت ہو رہی ہے. تو پھر اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. پھر جب ٹیکسی والے کو بتاؤ میں پاکستانی, تو وہ اتر کے آپ کو دروازہ کھولتے تھے کہ آئیں بھائی, پاکستان ایئر فورس اتنی ہماری مدد کی تھی 92 میں. اور مطلب وہ بھولتے نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ ذرا سا اچھا کریں. ہاں میری ایک دوست بن گئی کاؤچ سرفنگ پہ. کاؤچ سرفنگ پہ اوبیسلی میں کسی کے ساتھ اسٹے تو نہیں کرتی, ایک تو ہیلتھ کنڈیشن, دوسرا اوبیسلی کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے نا. فیمیل سولو ٹریولر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو مرضی کریں, اب ہر چیز میں کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے. اب میں روڈ کراس کر رہی ہوں تو یہ تو نہیں کہ بس آنکھیں بند کروں گی اور کراس کر لوں گی کہ کوئی بات نہیں بھائی, آ کے کچھ نہیں ہوتا, آیت الکرسی پڑھ لیے تو میں بس پہنچ جاؤں گی ادھر. نہیں, دیکھنا پڑتا ہے, احتیاط انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, احتیاط اپنے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہم ملتے ہیں اولڈ سٹی باکو میں. تو میری طبیعت خراب ہو گئی, بارش اسٹارٹ ہو گئی, دسمبر کا مہینہ تھا, میں رشیا سے ہو کے گئی تھی -30 سے, تو بیمار ہو گئی. اوبویسلی امیونٹی سسٹم میرا چونکہ اس طرح ہے, تو اچانک سے پتہ نہیں چلتا. میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا میں نہیں مل سکتی, آئی ایم سوری, کین وی ری اسکیجول. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں بیمار ہوں. 1 گھنٹے کے بعد مجھے کال آئی کہ تم کدھر ہو؟ میں نے کہا میں بولوارڈ ہوٹل میں ہوں. تو کہتی ہے واٹ از یور روم نمبر؟ تو میں نے اس کو روم نمبر بتایا. وہ اپنی اماں کے ساتھ آئی, جس کو ایک اردو کہہ رہی ہوں, انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا تھا. اس نے میرے لیے سوپ لے کر آیا, پیراسیٹامول لے کر آئے, کفنگ سیرپ لے کر آیا, ان کی ہینڈ میڈ پیسٹریز تھی باداموں والی, وہ لے کر آئی. اینڈ دین شی سیڈ کہ کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بتانا. تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں, میں نے کہا یہ کس طرح کی بندی ہے. میں ہو سکتا ہے میں کوئی سائیکوپیتھ ہوتی یا کوئی سیریل کلر ہوتی, اور میں تمہیں کہتی آؤ میرے روم میں آ جاؤ, اور وہ آ جاتی یو نو. تو اس وقت میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ دے آر ویری پازیٹیو اینڈ ویری ویلکمنگ. یہ چیز میں نے اور کہیں نہیں دیکھی تھی. Which country will be at number 2? نمبر 2, اچھا یہ تو لوگوں کے حساب سے ہو گئی. بیوٹی کے حساب سے اسکاٹ لینڈ. By beautiful you mean beautiful faces? نو, فیسز تو ہر فیس خوبصورت ہوتا ہے. Then how would you define beautiful? بیوٹیفل وہاں کے لیکس, وہاں کی اسٹوریز. آئی مین کم آن, اسکاٹ لینڈ کا نیشنل اینیمل یونیکارن ہے, تو آپ خود سوچ لیں. تو وہ لاکنیس, ہمارا بھی مارخور ہے, مارخور, لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے نا یونیکارن. تو ہاں, that is imaginary like character. وہاں کے لوگ اتنے مزے کے, آپ جس گزر رہے ہوتے ہیں کہتے یو آر رائٹ میٹ, اور آئی ایم آل رائٹ. تو اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ. آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم. گلین برنی چلے جائیں, ہائکنگ پہ چلے جائیں, اتنی خوبصورت. بس آپ ایک موڑ آتا ہے, آپ کو سامنے ایک ماؤنٹین نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے دوسرا نظر آتا ہے, اور آپ کہتے ہو واؤ, مطلب آپ کا واؤ نہیں ختم ہوتا. اور جب آپ آئل آف اسکائی تک پہنچتے ہیں, اینڈ تک, تو وہ جب پانی نظر آتے ہیں, اینڈ ہوتا ہے, آپ لائک واؤ, بس آپ بس وہاں پہ بیٹھ کے بس دیکھتے رہتے ہیں. By traveling so many countries, like what have you learned from it? Everything, every person, every place is beautiful and is full of history, full of energies, full of life. When people say کہ یار it is risk to go to like some of the countries, like even big name countries, like they are risky, and then especially as a female کہ یار آپ اکیلے جا رہی اور پھر ان ملکوں میں جاؤ گی, خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. what would you say are like the countries now safe, یا were safer, and
Have you encountered like some challenges, some problems when it comes to like visiting any of the 30 countries that you have visited? You have any bad experiences, or you would say like, yaar, bura bura kuch nahi hota, har jagah safe hai. I have no bad experiences. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी आई हैव नो बैड एक्सपीरियंसेस. एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि थाईलैंड पे मेरी बर्थडे पे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर साल अपनी बर्थडे किसी एक नए मुल्क में करूँ. कोविड से पहले की बात कर रही हूँ, बियॉन्ड श्योर कोविड में तो हम स्टक हुए हुए थे. तो मैं थाईलैंड में फीफी आइलैंड गई, और मैं नॉर्मली गाइडेड टूर्स करती ही नहीं हूँ. और वो पता नहीं क्यों मुझे टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि टेम्पल्स पे जब वो लेके गया, उसने कहा कि यू शुड गो, और मैं एक जानता हूँ ट्रैवल एजेंट को, वो आपको वो कर देगी, पैकेज कर देगी. मैंने कहा ठीक है चलो ऐसा भी करते. मैं वहाँ गई, और उस दिन 2018 के आप 4 जुलाई की अगर न्यूज़ खोल के देखें तो वहाँ पे उसी दिन उसी जगह उसी बोट में 72 चाइनीज़ मरे. वहाँ पे वो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग स्टॉर्म आ गया, ठीक है, अब पुल था और आइलैंड पे पहुंचना था, और सारी बोट्स आके रुक गई, और वो अपनी ज़बान में कुछ लगे हुए थे, और मेरे साथ काफ़ी वो टर्किश लोग थे, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश बोलने वाले, देसी आई डोंट थिंक कि कोई था. तो अभी भी वो स्नैप्स और वो वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं कि जब मैं उतर के गई हूँ ना, वो उनका फॉर्म का वो छोटा सा ब्रिज था, तो उसने मुझे कहा कि गो, तो मैं यूँ पाँव उठा के मैंने यूँ रखा है, और वो ठुश करके टूटा है, और मैं ब्रिज पे इधर और आइलैंड उधर और लोग उधर. मुझे अब समझ ही नहीं आया कि अब मैं इधर रहूँ या मैं उधर जाऊँ. और वो फिर वो जो था वो बोट चलाने वाला बंदा, उसने मुझे, फिशरमैन था वो एक, उसने मुझे पकड़ के बोट के अंदर डाला और कुछ बोला. मुझे कुछ समझ नहीं. मैंने मामा को फ़ोन किया, 2% बैटरी रहती थी. मैंने कहा मामा मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया. मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, बट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैंने फ़ोन बैंड कर दिया. मेरे सामने बोट्स उल्टी हो रही थी, मेरे सामने पूरा आसमान सनी से काला हो गया था. तो ऑब्वियसली इट वाज द सेकंड टाइम मेरे लिए. मौत को इतने करीब से देखना बार बार वो एक आदत सी बन चुकी थी. और वो फिर जब दोबारा से जब आप जागते हैं कहते हैं अच्छा चलो न्यू डे हैज़ स्टार्टेड. उस दिन मैंने, मुझे भी याद है, मैं कभी पानी के करीब नहीं जाऊंगी, और मैंने ये सबसे बड़ी गलती की, और अगले दिन फिर मैं जाके बीच पे बैठी हुई थी. तो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड ट्रैवलिंग. इसके अलावा वो भी मदर अर्थ ने अपना वो दिखाया, बढ़ाई दिखाई. But again, it was not something that has been done by people. It was like a natural disaster. Yes. क्योंकि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेती हूँ ना. अब मैं एक कंट्री में गई हूँ, रात के मैं 1 बजे डिसाइड करी हूँ मैंने बाहर जाना है, तो वो तो मैं खुद पागल हूँ ना कि मैं जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आ बेल मुझे मार. नहीं, आप दिन के टाइम जाएं. देखें अभी एवरीथिंग इज़ 1 क्लिक अवे ना. You can just Google all the areas and places not to visit and places to visit and what hotels and TripAdvisor पे आप चले जाएं, booking.com पे चले जाएं, hotel.com पे सबकी रिव्यूज़ होते हैं, हर चीज़ के रिव्यूज़ होते हैं. अब आप दुबई जा रहे हैं तो आप रात के टाइम पे अगर डेरा के कुछ एरियाज़ में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट सेफ़. ओमान में आप जाते हैं हाइकिंग वगैरह के लिए, ओमान इज़ दी वन ऑफ दी सेफेस्ट कंट्रीज़, बट वहाँ पे भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आप रात को नहीं जा सकते या दिन के टाइम नहीं जा सकते. तो वो सब कुछ पेरिस में आप नहीं जा सकते. पेरिस 18 में आप कदम रखेंगे योर डैड, मतलब आई एम सॉरी टू से. USA में मैरीलैंड में ग्लेन बर्नी आप चले जाएं, यू डोंट नो इफ़ यू आर गोना कम बैक अलाइव. शिकागो में, मतलब एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. Other than traveling those countries which you have traveled so far, do you have like love for learning the languages? Because we were talking and you said कि आपको 7 ज़ुबानें आती हैं, तो do you know these languages like I would say like 80-90%, or like just you know कि how to convey your message? नहीं, जब जो लैंग्वेजेस मुझे फ्लुएंटली आती हैं, जिनको मैं लिखना और पढ़ना कहती हूँ, उसको मैं कहती हूँ कि मुझे आती हैं. वरना इस तरह तो कन्वे माई मैसेज वाली बात हो तो वो तो फिर काफ़ी सारी है. देखिए अल्लाह ताला ने हमारा जो ब्रेन बनाया ना वो काफ़ी क्या कहेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स बनाया है एंड इनरिच्ड बनाया है, जिसको हम कैपेसिटी, मतलब उसकी 5% कैपेसिटी भी नहीं यूज़ करते. लैंग्वेजेस हम लोगों को, इंसान और जितनी भी स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में, हम
ان کا اور ہمارا ڈفرینس ہی یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں زبان سے, نہ وف وف کرتے ہیں نہ میاں میاں کرتے ہیں. ہم لوگوں کا ہر چیز کا ایک لفظ ہے نا. ابھی یہ میں نے پہنا ہے, یہ پنک کورل ہے, یہ وائٹ ہے, آپ نے مسٹرڈ پہنا ہوا ہے, میں نے یلو پہنا ہوا ہے. ہر ایک چیز کا ایک نام ہے. تو ہمارا برین کیپیبل ہے ورڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. 3-4 لینگویجز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا جو وہ کیا کہیں گے آڈیو, وہ جو میموری ہوتی ہے برین کی وہ تیز ہو جاتی ہے, وہ خود ہی ورڈس پک کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ ورڈس پک کریں گے, آپ ان کا مطلب ڈھونڈیں گے, آپ سینٹینسز بنانا اسٹارٹ کریں گے, تو آٹومیٹکلی 5-6 مہینے کے بعد آپ کو زبان آ جائے گی. میری 1.5 سال پہلے اردو اتنی بری ہوتی تھی کہ میرا سب مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ کتنی عجیب اردو بولتی ہے. اور ابھی الحمدللہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں یا پھر میں کہیں اور سے آئی ہوں. آپ کا زبانوں سے شوق ہے جس کی وجہ سے آپ سیکھتی ہیں, یا مجھے شوق ہے, you want to learn languages? میں باتونی بہت ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں باتیں کروں, اور باتیں کرنے کا سب سے اچھا وے یہ ہے کہ آپ زبانیں سیکھو. ابھی آپ کو کون کون سی آتی ہیں؟ مجھے اردو, انگلش, عربک, فرینچ, اسپینش, کشمیری, چائنیز. I have heard that you are also a good book reader. So how many books you have read so far, on which topics? ٹاپکس الگ الگ, بکس تو Fiction or non-fiction? بہت. فکشن when I was in my early teenage. اس کے بعد نان فکشن, ہسٹوریکل بکس زیادہ, آرٹ آف لیونگ پہ بہت زیادہ, اسپریچول بکس بہت زیادہ پڑھتی ہوں. اور کون سی, یا ہسٹوریکل میں کہوں گی زیادہ. ہسٹوریکل نارملی لائک پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے ہمارے سارے خطے میں کہ بک ریڈنگ کا بڑا فقدان ہے. پیپل ڈونٹ ریڈ بکس سم ہاؤ. ہماری لائبریریاں بھی خالی پڑی ہوتی ہیں, ہمارے بک اسٹورز بھی خالی ہوتے ہیں, اور جو وہاں پہ آتے بھی ہیں تو وہ اسٹیشنری کے لیے آتے ہیں. سو آر پیپل آر ناٹ گڈ ایٹ ریڈنگ اسٹف. ڈو یو تھنک دیٹ a lot can be learned through books, which is not available in this day and age through social media, especially YouTube کی اگر ہم بات کر لیں, where there is so much content. How important book reading is in this day and age? اوکے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی میرے پاس فون ہے, آپ کا جو فون ہے اس میں کتنا GB ڈیٹا رکھ سکتے ہیں؟ 256 GB. 256. میرے فون میں وہ آئی کلاؤڈ کا وہ سب ڈال کے 2 TB. ٹھیک ہے. اوکے. ہمارا برین ہے, اس کا بھی ایک اسٹوریج کا ڈیٹا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے اس کے اندر وہ ٹک ٹاک کی وہ واکس ڈالنی ہے, یا گانے ڈالنے ہیں, یا الٹی سیدھی باتیں ڈالنی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا پھر آپ نے کچھ ایسا کنٹینٹ ڈالنا ہے جس سے آپ کی امیجنیشن اور آپ کی ووکیبلری اور آپ کی کریٹیوٹی, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو بکس یہاں پہ کافی کام آتی ہیں. ان سے ہم لوگ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم انسان ہیں, ہم لوگ ورڈس کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو کہ ووکیبلری ہے. ووکیبلری کے تھرو کمیونیکیٹ کرنا مینس بک پڑھیں گے تو ہمیں ورڈز آئیں گے, ڈکشنری, انسائکلوپیڈیاز, ہسٹوریکل فیکٹس. میری فرینچ کی ٹیچر ایک بہت مزے کی بات کہتی تھی 9th کلاس میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کی بات. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہسٹری جاننا ضروری ہے. اور یس, ابھی مجھے یاد آیا نا, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن, کہ وہاں سے مجھے ہسٹری کا پیار آیا. کیونکہ ہسٹری مطلب ٹائم کے پیسج کے ساتھ ساتھ ورڈز بھی نئے آتے گئے. صحیح ہے نا. اب پختہ موبائل ورڈ 200 years ago نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. پلاسٹک بوٹل نہیں ایگزسٹ کرتی تھی کیونکہ نہیں تھا اس وقت. تو یہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آئیں. تو جتنا آپ بکس پڑھیں گے اتنا آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ پہلے کون کون سے اینیکڈوٹس ہوتے رہے ہیں, کیا کیا وہ کیا کہیں گے اس ورڈ کو, کون کون سے واقعات پیش آتے رہے ہیں اس دنیا میں, کس جگہ پہ ریولیوشن تھی تو کس جگہ پہ میڈیول ٹائم تھا, کس جگہ پہ اسٹون ایج, اور ہر چیز پھر میک سینس کرتی ہے. And how do you read books? Like you skim through that, or you read one
ون ورڈ بائی ون ورڈ کس طرح پڑھتی ہیں؟ بیکاز آپ کو اگر مثال کے طور پر 150 پیجز کی بک پڑھنی ہے رائٹ، سو اگر آپ ون بائی ون پڑھیں گی تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو فنش دیٹ بک. سو واٹس یور اسٹائل آف ریڈنگ؟ اوکے، دیر آر فیو بکس جو میں نے پڑھی تو پوری ختم کر کے چھوڑی، لائک 2-3 دن کے اندر موٹی موٹی بکس. ون آف دیم واز وائی نیشنز فیل. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دیٹ یو ریڈ دیٹ بک، وائی نیشنز فیل. وہ میں نے پڑھ دی. ابھی کچھ بکس ہیں، ٹائم تو گزر رہا ہے نا، پھر بھی آج کی ڈیٹ گزر جائے گی، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، تو آپ 1 پیج پڑھیں یا 2 پیج پڑھیں، ٹائم تو پھر بھی گزر رہا ہے. سو بیفور یو سلیپ ریدر دین اسکرولنگ اینڈ واچنگ اینی تھنگ، آپ بک کا 1 پیج پڑھ لیں، 2 پیج پڑھ لیں، مارننگ ٹائم پڑھ لیں، یا بیٹھ کے اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، بک پڑھ لیں ریدر دین یوزنگ اور لوکنگ ایٹ سم تھنگ ایلس. بک ریڈنگ نے مجھے ہیلپ فوکسنگ پہ بھی کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا، تو اسی لیے میں اس کو ذرا زیادہ پرائورٹی پہ رکھتی ہوں. کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے آپ ویٹ کر رہے ہیں تو بک ایک بیگ میں ہونی چاہیے ہمیشہ. اچھا، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا بیکاز یو ور بورن ود سم ہیلتھ کنڈیشن، یو ہیو پرابلمس لائک تھرو آؤٹ دوز ایئرس. ہیو یو ایور بین ڈپریسڈ، اینکشیس، فرسٹریٹڈ، stressful life? Like if I were to ask you, how is your life? Oh yes, definitely. I am a person who cannot handle stress at all. میرے قریبی سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہلکا سا کوئی اونچا بولتا ہے تو میری ہارٹ بیٹ 90 سے 180 پہ چلی جاتی ہے صرف اونچا بولنے پہ، یا ہارر مووی دیکھ کے، یا پھر کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو جائے تو میں اسٹریس میں چلی جاتی ہوں. اینڈ اوبویسلی اٹس پارٹ آف مائی نیچر اینڈ اٹس پارٹ آف لائف. تو آئی گریو اپ ود ڈپریشن کیونکہ اگین میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں 8, 10, 12 سال پڑھتے ہیں، ایون 15 سال بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، کہ وہ کیپیبل نہیں ہے. پر تھائرائڈ ڈائگنوز کرنے کی جگہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ڈپریشن ہے، تو وہ اینٹی ڈپریسنٹس اینڈ دین سائکیٹرک وارڈ اینڈ دین سوسائڈل اٹیمپٹس. اوبویسلی آف کورس آئی ہیو مارکس اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم ناؤ کہ اٹ ہیلپ می انڈرسٹینڈ کہ یور برین کین گو تھرو سو مچ بٹ ان اے نیگیٹو وے. پر اس کو پازیٹیو لانے کے لیے کس طریقے سے آپ ورک کرتے ہیں. سو میڈیٹیشن، thinking about positive things, reading books, traveling, breathing air, going into the nature, all these things work for us. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ we are part of the nature، انسان، اور ہم لوگ سیمنٹ میں رہ رہے ہیں. تو وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا برین جو ہوتا ہے اس کو وہ انرجی نہیں مل رہی ہوتی جو اس کو چاہیے ہوتی ہے. اینڈ یہ ایک سوال جو مجھے سب سے عجیب لگتا ہے پاکستان میں، کہ تمہیں ڈپریشن کیوں ہے؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے بھائی. ڈپریشن ایک کیمیکل امبیلنس ہے، اٹس اے کنڈیشن. آپ کسی لنگڑے کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم لنگڑا کیوں رہے ہو، تمہاری پاس دوسری ٹانگ تو ہے، ایک نہیں ہے بس. نہیں، یہاں پہ تو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تمہیں کیوں ڈپریشن ہے؟ وہ بس یا اف آئی ور ٹو آسک یو لائک، بعض لوگ بہت نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے بھی، اور شاید بہت پرولانگ ٹائم آف انمپلائڈ رہنے کی وجہ سے بھی، اور زندگی میں کچھ ایسا ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریس رہتے ہیں. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کیمیکل امبیلنسمنٹ، رائٹ؟ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ مطلب واٹ از دا تھاٹ پروسیس ایٹ دیٹ ٹائم وین یو آر ڈپریس؟ بیکاز یو ہیو بین تھرو. So if you could share your experience with us, what was those days like? What were you feeling at that time? What do you want to do with yourself, or how you were seeing the world at that time? ڈپریشن جب ہوتا ہے تو آپ کی obviously you don't do anything. آپ بالکل کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. آپ بالکل ایک باکس میں چلے جاتے ہیں. مطلب لیٹس سے میرا روم تھا، میں اپنے آپ کو اپنے روم میں بند کر لیتی تھی. بکس پڑھی ہوتی تھی، دل نہیں کرتا تھا بکس پڑھنے کا، ٹی وی لگانے کا دل نہیں کرتا تھا، گھر میں بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا. تو obviously آپ کی باڈی کے اندر جا ہی نہیں رہی ہیں چیزیں جو آپ کی برین کو
تھوڑی سی کوئی اسٹیمولیشن دے, کوئی سیروٹونن پیدا کرے, کوئی ڈوپامین پیدا کرے, کوئی اس طرح کی چیز بنائے جس سے آپ کو خوشی ملے. آپ اس میں ایک دلدل کی طرح چلے جاتے نیچے کی طرف. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یو آر لائک کہ میری لائف کا فائدہ کیا ہے, مطلب ایوری تھنگ از سو گرے اینڈ اگلی اینڈ ڈپریسو. آبویسلی ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ جو ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ان کا پیار بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو آپ خود سوچ لیں کہ سو یو جسٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ یور لائف کہ میرے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا میں, مطلب میرے نہ ہونے سے زیادہ بیٹر ہے, ایٹ لیسٹ یہ دماغ تو بند ہوگا. تو وہ آپ اپنے دماغ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے. اینڈ وہاں پہ بہت سارے اب مجھے میرے فالوورز جب میسیج کرتے ہیں وین دے آر گوئنگ تھرو ڈپریشن کہ آپ ڈپریشن میں کیا کرتی ہیں, آپ کے اتنے سارے کنڈیشنز ہیں, تو میں ان سے سب سے پہلے پوچھتی ہوں کیونکہ ٹیل می 5 پازیٹیو تھنگز اباؤٹ یور لائف. کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس جاب بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ, میں نے کہا سانس لے رہے ہو, کھانا کھایا ہے, ماں باپ ہیں, سر پہ چھت ہے, کپڑے پہن رہے ہو, یس, تو اور کیا چاہیے. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے مجھے 20 سال لگ گئے تھے. سو یو کیم آؤٹ آف اٹ بائی سیئنگ کہ یار میں سانس لے رہی ہوں, میں زندہ ہوں, میں چل سکتی ہوں. تھیراپی بھی او یس, میرے لیے تھیراپی بہت امپورٹنٹ تھی اینڈ تھینک گاڈ میں نے تھیراپی لی. اور وہ جو تھیراپسٹ تھی وہ ساتھ میں ہومیوپیتھی بھی کرتی تھی, تو ہومیوپیتھک علاج بھی ساتھ چل رہا تھا. سو یس. Since you mentioned that you are into meditation and MMA and these kind of sports, so does it help in like releasing like that stress out of your mind and making you like refresh? Oh, it does. میں جب بھی اپنی باکسنگ ٹریننگ کے باہر آتی ہوں, ایون تو 2 گھنٹے 5 راؤنڈس, میرے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انرجی نہیں ہوتی. آئی ایم اونلی ایبل ٹو ایٹ 400 to 500 کیلریز اور میں برن کرتی ہوں 2000 کیلریز. تو وہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے, لیکن میرا مائنڈ اتنا ریفریش ہو جاتا ہے کیونکہ میرے سارے ٹاکسنز نکل جاتے ہیں, پسینہ نکل جاتا ہے, میری فرسٹریشن نکل جاتی ہے. باکسنگ کلب جاتے ہوئے ہی روڈ پہ اتنی عجیب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بندہ فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لوگ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ بول نہیں سکتے نا. مجھے اتنا 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اتنے مزے کے موڈ میں جا رہی ہوتی ہوں اور میرے سامنے والی گاڑی سے ملک شیک کے ڈبے نکل کے جاتے ہیں روڈ پہ, اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کیوں پھینک رہے ہو. موسٹ آف ٹائم میں جا کے اٹھاتی ہوں اب, لیکن کبھی کبھی آپ نہیں کر سکتے, اسپیشلی اف یو آر آن بلو ایریا کی روڈ اور مارگلر روڈ پہ, تو آپ نہیں گاڑی روک سکتے. تو وہ غصہ چڑھتا ہے. پھر آپ جاتے ہیں, آپ کے سامنے ایک باکسنگ بیگ ہوتا ہے, آپ کا کوچ ہوتا ہے, اور جو آپ کو ساتھ میں غصہ دلا رہا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر چیخ رہا ہوتا ہے, تو یس, اینڈ دین یور مسل تھینکس یو لیٹر آن. کیونکہ آئی نو کہ میرا جو ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ 10 ایئرز میں میں نے جو ہے ایوریسٹ اور جو پیکس ہیں فیمس پیکس وہ کرنی ہے. تو الحمد للہ آئی ایم نیئر ٹو دیٹ. Alhamdulillah. So since you have been through so many things in life, like hardships, now like I was watching this video where you said کہ اب مجھے زندگی کا ہر دن enjoy کرنا ہے. ہاں بالکل. So how is that mindset going in? You really are enjoying every single day of this life, and how you are doing that? By appreciating ایوری تھنگ. ابھی ہم کتنے مزے سے 4th فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں لائٹ سامنے نظر آ رہی ہیں کتنے مزے کی, ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں مجھے میموری میں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جو مجھے کوما کے بعد بھولی ہوئی تھی, تو وہ بھی میں انجوائے کر رہی ہوں. پانی کا ایک گھونٹ بھی انجوائے کرتی ہوں کیونکہ 1 سال پورا میں نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیا تھا, اور نرسز مجھے پانی دیتی تھی کہ میں گارگل کر کے اس کو اسپٹ آؤٹ کر دوں, کیونکہ مجھے میں اپنی تھوک بھی اندر نہیں لے کے جا سکتی تھی. تو وہ اب تو پانی پینا بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. ایوری تھنگ, چلتے پھرتے ہر چیز. آپ جب گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں ہنستے ہوئے, آپ کو ان کا چائلڈہڈ انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایجڈ لوگ نظر آتے ہیں, ان کی وہ مزے سے اپنا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ یو ریئلائز کہ یار انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے, کتنے مزے کا ان کا ایکسپیرینس ہوگا. سو ایوری تھنگ ہیز اے ریزن to give you happiness.
since you have traveled so many countries, visited so many amazing places, been exposed to so many cultures and religions and whatnot, now, and being from a female perspective, like you have seen those world females, وہاں کی عورتیں بھی دیکھی, وہاں کا بھی کلچر دیکھا. What do you see is problem with the women of Pakistan? What are they doing wrong? And is really the society a problem? Men are the problem, or what's going on? What are some of the problems that you can talk about in the perspective of a Pakistani woman? مجھے مائنڈ سیٹ پرابلم لگتا ہے. کن کا؟ یہاں کی سوسائٹی کا. مردوں کا, عورتوں کا, یا سب کا؟ دونوں کا ہی. What's the problem? عورتوں اوکے کچھ بہت زیادہ جب بھی ان سے کوئی بات کرو لیکن ہم لوگ تو بہت زیادہ ماڈرن ہیں. اچھا آپ ماڈرن ہیں تو آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی اٹھ کے ہیومن رائٹس, کس نے بھی ہیومن رائٹس پڑھے ہوں گے, نہیں پڑھے. ایگزیکٹلی. حالانکہ وہ ڈکلیریشن چھوٹا سا ہے بالکل ہی, تو وہ بھی نہیں کسی نے پڑھا. وومن کے حقوق ان کے ریلیجن میں کیا ہیں وہ پڑھے ہوں گے, چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو, چاہے اسلام میں ہو, چاہے کسی اور ریلیجن میں ہو, نہیں پتہ ہوتے ان کو. تو آپ ایک چیز مانگ رہے ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ایٹ لیسٹ لیٹس سے آپ نے جاب کرنی ہے, یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے MBBS کرنا ہے پہلے, ٹھیک ہے. آپ اپنی لائف میں آگے جانا چاہ رہے ہیں, اور لبرٹی, کس چیز سے لبرٹی چاہتے ہیں آپ؟ یو آر آلریڈی free because you are born a free will, you are born a human. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اپنے ڈیسیجنس لینے کا, تو وائی آر یو بلیمنگ دا سوسائٹی کہ میرے یہ ڈیسیجن سے کسی اور کو پرابلم ہوگی؟ پرابلم یہاں ہونی چاہیے جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ ان ایتھیکل ہے, میرے کسی ڈیسیجن سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے گی, میرے کچھ کرنے سے مدر ارتھ کو تکلیف پہنچے گی. یہاں پہ آپ آ کے اپنے آپ کو بند کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ عورت اپنے آپ کی خود ہی وہ بنی ہوئی ہے دشمن, یا پھر اپنی ایک اپنے آپ کو بند, ورڈ نہیں مل رہا, اپنے آپ کو خود ہی لمیٹیشن میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ بلیم کس کو کر رہی ہے؟ سوسائٹی کو. کپڑے پہننا یا نہ پہننا, یا پھر رات کو گھومنا نہ گھومنا, یا لڑکے دوست بنانا نہ بنانا, دیٹ ڈزنٹ ڈیفائن گروتھ. یہ ایکسٹرنل کچھ فیکٹرز ہیں جو مے بی میٹر کرتے ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ کا انر پیس میٹر کرتا ہے. پھر آپ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے اور کسی طرح کے بھی لوگ میں بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کا اندر کا پیس یا آپ کی پرسنالٹی کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, یا اس کے اوپر امپیکٹ نہیں لے کر آ سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا بچی کی, اس میں تھوڑا سا ماں جو ہے لیک کرتی ہے. کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ نوٹ کیا, اسپیشلی پنجاب میں اور پختون کلچر میں, کہ چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی ہے اور ماں بچہ پیدا کرتی ہے, اور اس بچے کو ایز اے کمفرٹ یوز کرتی ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں نے ایک انسان ریز کرنا ہے, وہ اپنے کمفرٹ کے لیے بچے کو ایسے پالتی ہے کہ بس جیسے کہ وہ ایک کھلونا ہے. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اور ایٹ دی ایج آف 9 months بچہ 2000 ورڈز ریکارڈ کر رہا ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی ماں کو. تو وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہاں سے کہ بڑے ہو کے وہ کیا بنیں گے؟ نہیں, بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ کہ آپ جس طرح کے کپڑے پہنو, جس طرح کا آپ ڈریسنگ سینس رکھتے ہو, بٹ وین یو کم آؤٹ ان دا سوسائٹی, ڈونٹ یو تھنک, آئی ول ٹاک اباؤٹ لائک فرام مینس پرسپیکٹیو, لائک جس طرح کے لوگ آپ کو گور رہے ہوتے ہیں, کس قسم کے ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی ڈریسنگ سے تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے, اس کی پرورش صحیح نہیں ہوئی, یا یہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے. At the same time, I feel like men are also wrong, and I'm not talking about everyone, but I'm talking about like, unfortunately, because of the social media and the vulgarity that we are exposed to, I see like most men doing that. میں بڑے بڑے شہروں میں بڑے پوش جگہوں کی بات نہیں کروں گا, where people who are well educated, well mannered come. But I'm talking about like we are a 240 million population, right? We are. So we are, but
if from that perspective ایک بہت بڑی population دیکھیں لٹریسی ریٹ ہمارا کہاں پہ we know, poverty wise where we stand we know. صحیح ہے, کتنی جو ہماری آبادی ہے 40% is below the poverty line, right? And then unfortunately وہ تربیت بھی اسی طرح نہیں ہوئی ہے. اب کہہ لیں پیرنٹس کا بلیم ہے, یہ ایجوکیشنل سسٹم پہ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں, whoever you wanna put the burden on the shoulder just put it نا. تو وہ جو ہم مردوں کا کی جو ذہنیت ہے یا جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے, تو یہاں پہ بھی تو میں اگین یہی کہتی ہوں کہ عورت ہی ہے نا, ماں بچے کو سکھاتی ہے. اب میرے بھائیوں کو یہ پتہ ہے, میری ماں نے بتایا ہوا ہے کہ تم لوگوں کی اپنی بھی بہن ہے, تم لوگوں کی اپنی بھی ماں ہے, تو ان لوگوں کو بچپن سے پتہ ہے کہ عورت جیسی بھی ہے, جو بھی ہے وہ عورت ہے, جو مرضی پہنے, اس کا جینڈر تو نہیں چینج ہونے والا. وہ جو بھی کرتی ہے, جیسا بھی کرتی ہے, اس نے اپنا وہ کرنا ہے نا, اپنے اعمال خود ڈیفائن کرنے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ دا بگیسٹ جج از دا گاڈ, دا ہائر پاور, جو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو فرسٹ آف آل جہاں پہ کوئی آ جاتا ہے نا جج کرنے والا, تو میرا سب سے پہلے سوال ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا جج کرنے کا؟ یا آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں کہ آپ کسی کرمنل کو جج کر رہے ہیں؟ نہیں, تو انسانیت میں تو جج کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, وہ اللہ ہے. تو یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں پرسنلی اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو گیا ہے کچھ, میں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ میں کہیں سے بھی جا رہی ہوتی ہوں, مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کون کیا بات کر رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا دیکھ رہا ہے, کیونکہ مجھے اپنے آپ سے وہ ہے غرض. مجھے کیا کہ وہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اس کو کیا پتہ کہ میں کیا کر کے آئی ہوں, میں نماز پڑھ کے آئی ہوں, یا پھر میں کسی کا قتل کر کے آئی ہوں, یا پھر میں آئی ڈونٹ نو میڈیٹیشن کر کے آئی ہوں, کچھ بھی اس کو تو نہیں پتہ نا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سنس یو مینشن کہ کے پی سائڈ اور ان سائڈوں پہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے, اینڈ دین ماں بچے کو ایز اے کمفرٹ یوز کرتی ہے. ڈو یو تھنک کہ کچھ خاص ایج ہونی چاہیے کہ لڑکیوں کی شادیاں ہوں, یا جلدی کر دینی چاہیے؟ واٹس یور لائک؟ جیسے ہی آپ کو لگے کہ یو آر ریڈی ٹو گیٹ میریڈ, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو رانگ ریزنس کے لیے شادی نہیں کرنی چاہیے. رانگ ریزنس میں آتا ہے کہ پریشر میں آ کے ماں باپ کے, یا پھر فائنینشلی کہ بھئی وہ بندہ جو ہے بہت امیر ہے تو اس سے شادی کرنی ہے, یا وہ بندہ بہت ہی گڈ لکنگ ہے تو اس سے شادی کرنی ہے. بھئی کل کا دن آئے گا, ہو سکتا ہے خدا نہ کرے اس کے چہرے پہ ایسڈ گر جائے اور اس کا چہرہ خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کا بزنس ڈوب جائے اور وہ روڈ پہ آ جائے. یہ غلط ریزنز ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ ایک کمپیٹیبلٹی, ایک بندہ آپ کو عزت دے رہا ہے, ایک بندہ آپ کی ویلیوز کو رسپیکٹ کر رہا ہے, وہاں پہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کا دل مان رہا ہے, استخارہ کر لیں, سمپل, وہ پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں کہ رشتہ آ رہا ہے تو ابھی نہیں ہاں کی تو اگلے سال رشتے نہیں آئیں گے. آئی تھنک دوز آر رانگ ریزنز. اینی اسپیسیفک ایج دیٹ یو شوڈ tell us, like what is like the perfect age to get married? I am not the right person to ask this question. In your opinion? In my opinion, جیسے ہی آپ کو لگے کہ you are responsible enough to be with someone, مطلب کہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایک بندہ جو 24 گھنٹے یا پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے. سم ٹائم ہم اپنے ماں باپ سے بھی اور بہن بھائیوں سے بھی تنگ رہتے ہیں کہ بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, مجھے آئی نیڈ مائی اسپیس. تو یہاں پہ آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یس یو آر ایکسیپٹنگ اے پرسن ان یور لائف, بٹ دیٹ پرسن ہیز ٹو بی دا رائٹ ون جو آپ کو بھی وہی ایکسیپٹنس دے سکے. You were married and then divorced. Fortunately, unfortunately, what have you learned from that experience? That person wasn't supposed to be in my life. Simple as that. And when you say like you are compatible with the person, like compatibility in which sense? Like you can just like spend the time, or you can discuss ideas, or what specifically? نہیں, cultural values. Let's not forget ہماری civilization جو ہے یہ برِ صغیر کی یہ ون آف دی اولڈسٹ civilization ہے, جہاں پہ ٹریسز جاتی ہیں تو چائنا سے بھی پرانی civilization ہے ہماری.
یہ موئنجداڑو اینڈ ہڑپا اینڈ آل وی آر فرام ہیئر. تو آپ کی کلچر ویلیوز, آپ کی ریلیجیس ویلیوز, آپ کی ایز اے ہیومن اینڈ ایز اے آپ کا جو جینڈر ہے, آپ عورت ہیں, اس کی ویلیوز ایک بندے کو اگر سمجھ آ رہی ہیں تو وہ میرے لیے وہ کمپیٹیبلٹی ہوگی. یہ نہیں کہ جی ہم لوگوں کی موویز دیکھنے کی چوائس سیم ہے, ہم لوگوں کے کپڑے پہننے کی چوائس سیم ہے, وہ نو لینگویجز سیم ہے, نہیں. ایک بندہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ دس از ہاؤ یو آر اینڈ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی. اور مجھے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ میرے سامنے یہ ایسا ہی ہے, یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ بدل جائے گا, چلو بچہ پیدا ہوگا تو بدل جائے گا, چلو شادی ہوگی تو بدل, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ اس ایلیوژن سے نکلنا چاہیے. وومن لو ٹو لیو ان دا ورلڈ آف ایلیوژنس انفارچونیٹلی, بٹ آئی ایم اے وومن سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ایلیوژن میں نہیں رہنا چاہیے. جو ریالٹی ہے بس اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے, پیس میں ہے, تو یس, مطمئن ہو گئے نا آپ, تو وہ رائٹ ایج ہوتی ہے شادی کی. Fantastic answer, fantastic answer. How would like you describe yourself? Are you a spiritual person, and what is spirituality for you? I am a spiritual person. Spirituality is obviously have faith in higher power or peace within yourself. میرے لیے یہ spirituality ہے. How do you express it to yourself? How do I express it to myself? Yes. By praying. When I'm stressed, I pray a lot. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے, لیکن اس کے بعد I pray a lot. اس کے بعد I like to go in the nature and connect with the nature. Like prayers کس چیز کی, اللہ مدد کر دے, یا اللہ یہ دے دے, وہ دے دے, what kind of prayers you are talking about? Prayers جو ہماری حدیث میں مینشن کی گئی ہیں, there are few of them. ایک دفعہ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس طرح کا تحفہ دو جو میں اپنے, جو صرف میرے لیے ہو. میں نے حدیث فرینچ میں پڑھی تھی, تو مجھے اردو میں ایگزیکٹ اس کے اردو کے ورڈز نہیں پتہ, بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ویل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں, دن میں 1 دفعہ نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ, مہینے میں 1 دفعہ نہیں تو سال میں 1 دفعہ, اور سال میں 1 دفعہ نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ. تو انہوں نے ہمیں بتا دیا. تو صلاۃ تسبیح میں بہت کم ورڈز ہیں, اور وہ ہیں الحمد للہ, تھینکنگ گاڈ, اس نے ہمیں یہ زندگی دی, لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ یو, اوبویسلی اس نے ہمیں پروف کیا سارا کریٹ کر کے, اور سبحان اللہ, بیکاز جو بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں وہ اسی کا بنایا ہوا ہے, تو ہمیں اس واہ تو کرنی چاہیے نا. ابھی آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے میرا انٹروڈکشن کیا, آپ نے کہا میں انسپریشنل پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں, پر جس نے ہم سب کو بنایا وہ سب سے زیادہ انسپائرنگ ہے. ہم اس کے بارے میں یہ باتیں نہیں کرتے روز, تو اگر ہم یہ باتیں تھوڑی کرنا شروع کر دیں, ہماری لائف اتنی آسان ہو جائے گی, کیونکہ ہم لوگ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے دا رائٹ تھنگ اینڈ دا رائٹ ون, مطلب جو ہے. You were 9 months into the coma. Like, what happened? What took you there, and how you came out of it? Like, where I'm seeing you right now. What happened? December 2016 میری باڈی میں پرفریشن ہو گیا اسٹمک میں, اینڈ دا فوڈ لیکڈ ان ٹو مائی باڈی. تو فوڈ اگر ڈائجسٹو سسٹم سے جاتا ہے تو اٹس بینیفیشیل, اگر وہ لیک ہو جاتا ہے تو وہ پوائزن بن جاتا ہے آپ کی باڈی میں. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ. پھر میرے یہاں پہ ہر جگہ پہ وہ ڈرینیج پائپس لگے ہوئے تھے ٹو ڈرین, جو سارا وہ بن گیا تھا, پس بن گیا تھا, اینڈ آرگنز ور ڈیمیجڈ. دسمبر سے لے کے فیبرری تک آئی واز آن سکنگ پائپ, کیونکہ میرا اسٹمک گیسٹرک ایسڈ تو بنا رہا تھا, تو وہ گیسٹرک ایسڈ میرے ہول کو زیادہ تنگ کر رہا تھا. انفارچونیٹلی وہ جو سکنگ پائپ ہوتا ہے اس کو 3 ویک سے زیادہ نہیں لگا سکتے. سو سکنگ پائپ سے میرا اسٹمک شرنک ہو کے پائپ کے سائز کا ہو گیا تھا. تو ڈاکٹرز ڈیسائیڈیڈ ٹو پٹ اے اسٹنٹ, تاکہ میں کچھ اورلی کھانا پینا اسٹارٹ کر سکوں, کیونکہ میں نے دسمبر سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا. جب اسٹنٹ لگایا, دیٹ اسٹنٹ مائگریٹڈ ٹو ورڈز مائی ہارٹ.
سو مجھے تکلیف بہت زیادہ تھی. میرے میں ایک بہت بری بات ہے کہ مجھے جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں بولتی نہیں ہوں جب تک میری برداشت سے نہ نکل جائے. جب میری برداشت سے نکل جاتی ہے پھر میں کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا درد ہو رہا ہے. جب نرس کو بتایا, ڈاکٹر آیا, اس نے کہا کہ اسٹنٹ اپنی جگہ بنا رہا ہے اسٹمک میں نا, وہ اپنی جگہ پلیس کرنے کی کوشش کرے, تو دس از وائی یو آر انکمفرٹیبل. میں نے ٹھیک ہے. جب میرا CRP جو ہے نارملی انڈر 5 ہونا چاہیے, وہ 536 پہ چلا گیا, یعنی کہ باڈی میں انفیکشن. تب ڈاکٹرس کو ریئلائز ہوا کہ دے ڈڈ سم تھنگ رانگ, اور مجھے ڈائریکٹ آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے. دین آئی واز آن اے وینٹیلیٹر فار 15 days. وین آئی اوپن مائی آئیز تو میری ماما میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی اور سورہ یاسین پڑھی تھی, اور سورہ یاسین پہ میری ہارٹ بیٹ واپس آئی تھی. اینڈ آئی وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا, اٹ واز ویری انکمفرٹیبل, گرمی لگ رہی تھی, اور یو آر ناٹ سپوز ٹو ویئر اینی تھنگ, لیکن میرے اوپر چادر تھی. تو آئی لکڈ ایٹ مائی موم اینڈ مام واز لائک بیٹا میں تمہاری فیوریٹ صورت پڑھوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے بس سر یوں ہلایا اور پھر میں دوبارہ کوما میں چلی گئی. سو آن اینڈ آف کوما, clinically declared dead. I have been through 9 months میں 24 surgeries. immobile, مطلب گردن جب مجھے یاد ہے یہاں پہ بھی وہ پائپس لگے ہوتے تھے, ادھر سے فیٹ تھا, یہاں سے تھا, آکسیجن لگا ہوا تھا, you name it, you just name it and it was there. یورین کا پائپ, ہر چیز کا, کیونکہ واش روم نہیں جا سکتی تھی, کچھ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ جسٹ ریلیکس اینڈ ایکسیپٹ اٹ, دیٹس اٹ. کیونکہ پہلے 2-3 مہینے میں ایکسیپٹنس کیا, میں اتنے غصے میں چلی گئی تھی کہ مما کہتی تھی نا انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ. میں کہتی تھی کیا انشاءاللہ, کون سا اللہ, کیسا اللہ جس نے مجھے اتنی تکلیف میں ڈالا ہے. کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو کون اپنے بچے کو اتنی تکلیف میں ڈالتا ہے. کہ مورفین کی شاٹس مجھے انلمیٹیڈ الاؤ تھیں, اور تب بھی میرا درد نہیں جا رہا تھا. تو وہ اس کے بعد ایک دم سے پتہ نہیں, ہاں اس کے یس ابھی یاد آیا, میں رائٹ ہینڈ تو چل رہا تھا, تو آئی واز اسکرولنگ ڈاؤن مائی فیس بک کی وہ فیڈ, اینڈ ایک کوٹ آیا فرینچ میں, if you're going through a rough patch, how to know if it's an exam or a punishment. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ if it takes you closer to your God, it's a test. If it takes you away from your God, it's a punishment. تو پھر بال میرے کورٹ میں آ گئی تھی. میں نے پھر ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں پنشمنٹ چاہتی ہوں یا ٹیسٹ چاہتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں, میں کیا فضول باتیں سوچ رہی ہوں, یہ میرا ٹیسٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اینڈ دین آہستہ آہستہ, مجھے بھی یاد ہے میرا بھائی ہے سب سے چھوٹا, وہ مجھ سے 14 years younger ہے. آئی ریزڈ ہم, تو ہی از ویری سملر ٹو می. ہی از اے باکسنگ چیمپئن, موئی تھائی چیمپئن آف فرانس, نارمینڈی, یورپ, عمان میں فائٹس کی کافی. ہی از بیکمنگ این انجینئر ناؤ ماشاء اللہ. تو وہ میرے پاس آ کے بس سر رکھ کے لیٹ جاتا تھا اور باتیں نہیں کرتا تھا, یا میرے ساتھ لوڈو کھیلتا تھا, یا اونو کھیلتا تھا, یا مطلب مجھے کچھ نہ کچھ وہ کرنے کے لیے. تو میں نے اس کو میں بولتی نہیں تھی, کیونکہ پائپس جب گزرتے تھے یہاں سے تو وہ اریٹیشن ہوتی تھی, سنتی رہتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. تو کہتے ہیں ہی ٹولڈ می آفٹر این ایئر کہ آپی وین یو سیڈ دیٹ, اس کے بعد ایک کر کے ایک آپ کے پائپس اترتے گئے. اینڈ دین یو اسٹارٹیڈ سٹنگ, آئی اسٹارٹیڈ واکنگ, آئی اسٹارٹیڈ, میرا آکسیجن پائپ اتر گیا, سو آئی اسٹارٹیڈ بریدنگ نارملی. آئی ڈیڈنٹ ایٹ فار 2 years, بٹ آئی واز, پھر میں نے فزیوتھراپی اسٹارٹ کر دی. تو میں اپنے پائپس کے ساتھ ہی اپنی فیڈ لے کے جم جاتی تھی, اسکواٹس کرتی تھی, مطلب پھر میں سب کچھ ہی میں نے اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ آئی ایکسیپٹیڈ مائی سچویشن. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ میں آپ سے پوچھا تھا نا کہ یو ہیو بین تھرو اے لاٹ, اینڈ آپ ہر دن کیسے انجوائے کرتی ہیں, آپ ہر دن کیسے جوائے فل بناتی ہیں, اینڈ ہاؤ یو آر سیٹسفائڈ ود یور لائف. کیونکہ جو انسان اتنی مشکلات سے گزرتا ہے, لائک اٹس اے لاٹ آف ٹائم, اینڈ لائک یو سے لائک 2 years کوئی فوڈ نہیں, صحیح ہے, آپ کا جو اسٹمک ہے وہ بھی ڈائجیشن کرنا بھول جاتا ہے. اینڈ آپ کا جب یہ حالت ہوتی ہے انسان کی, اور جب وہ سروائیو کرتا ہے, اور جب وہ صحت مند ہوتا ہے, واپس اس دنیا میں آتا ہے نا, تو یار اس نے یہی تو کہنا ہے یار کیا زندگی ہے, اتنی خوبصورت زندگی ہے. بیکاز
you were literally through a very rigorous and a very difficult trial and test. You successfully passed that, not passed that, but you got a distinction in Of it. course, I excelled in it. You excelled in it. تو کیسے آپ لائف انجوائے نہیں کریں گے؟ میں جب بھی صبح اٹھتی ہوں ایوری ڈے، اچھا میں مارننگ پرسن نہیں ہوں، میں پردہ ہٹاتی ہوں، جب مجھے دن نظر آتا ہے تو میری بلی ہے، اس کا نام معزہ ہے، میں معزہ کو پکڑتی ہوں، اسے کہتی ہوں بونجور، اور میں اتنا خوش ہوتی ہوں. اور پھر وہاں پہ جو بھی ہو، میری دوست ہو، میری میڈ ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ان کو کرنا، ماما کو کال کرنی ہے، آئی ایم لائک ہیپی. یا جا کے باہر نیبر سے بات کرنا، یا وہ گارڈنر سے، یا جو بھی ہے، مطلب ہر ایک سے بات کرنا، ہنسنا کھیلنا. دس از ہاؤ I enjoy my life. Amazing, amazing. You're 34 years old now. I'll be 35 soon. You will be 35 soon. So what's like your plan for like your upcoming life? What you have in mind? What do you want to accomplish in life? Like you've been through a lot. You have also accomplished a lot by trying so many countries, understanding the humanity, understanding different cultures. You have learned so many languages, and you're like have also studied amazingly LLB and whatnot, project management with masters. Okay, and you're working with these amazing organizations on these amazing projects. So what's next? Happiness. You're already happy, by the way. Oh yes, so just keep it going. ابھی میں اکمپلش کرنا چاہتی ہوں اپنی ہیلتھ کی اسٹرینتھ، فزیکل ہیلتھ. اس کے بعد آئی وانٹ ٹو کلائم پیکس جو لیکن خود ہی کو کر بلند اتنا کہ آگے آپ کو خود پتہ ہے. خیر منزل سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی. So I wish you all the best of luck. Since you are in Pakistan, you have seen this culture. Do you see our Pakistani youth is going into the right direction before I conclude this podcast? No, they are not. They are not. Why? Not of majority of them. What's going wrong with them? Unfortunately, they are exposed to a lot of negative things. چاہے وہ ڈرگز ہیں، یہ ویپس کا کلچر، شیشاز کا کلچر، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ویسٹ میں. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا بالکل بھی. میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ ایکسپوز ہوئی ہوں اس کے، مطلب میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، دیکھا بھی ہے لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے. یہاں پہ جو یوتھ ہے دے وانٹ ٹو اکمپلش مٹیریلسٹک تھنگس. مجھے آڈی چاہیے، BMW چاہیے، پراڈو چاہیے، مجھے اس ایریا میں گھر چاہیے، مجھے آئی ڈونٹ نو واٹ، مطلب مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ان باتوں کی اب کہ کیا چاہیے ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دے ہیو ٹو فائنڈ دیئر انر سیلف فرسٹ، اور اس کے بعد پھر انہیں سب کچھ مل جائے گا. سو مجھے یہی ہوتا ہے کہ ہاں ڈگریز لینا، یس پڑھنا امپورٹنٹ ہے، پر ایجوکیٹنگ یور سیلف، نالج لینا از سم تھنگ ایلس. جسٹ اسمال ریمائنڈر، ہمارا سب سے پہلا جو آئی تھی وہ تھی اقرا. پڑھ. اقرا از ناٹ اونلی پڑھ. عربک لینگویج میں اس کا مطلب ہے نالج حاصل کر. پڑھ، سمجھ اور نالج حاصل کر. اٹس ناٹ رٹا مار، اٹس ناٹ جسٹ پڑھو، نو، انڈرسٹینڈ تھنک، انڈرسٹینڈ لائف، انڈرسٹینڈ کریشنز. یہ ہے اس کا. سو آئی تھنک اگر یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے نا کہ وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن، تو اینڈ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈسکورڈ، تو ہم لوگوں کی یہ جو میں ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. So it's all about learning continuously, working on yourself and make yourself a better human being. Yes. And I will conclude this podcast. It was like an amazing conversation with you. Learned so much. You really are inspiration for a lot because you have been through a lot and still you are enjoying your life as hell, I would say. Yeah. As heaven. As heaven. Sorry. میں کل کیرمل کیک کھا رہی تھی, and I was like, I am in heaven. You are in heaven. So thank you very much once again, Mano, for your time and for your valuable insights. Thank you for welcoming me. For about your life and what's your take on the society was. And thank you, audience, very much. I hope you will learn something out of it, and make sure you share it with your friends so they really can learn something about it, that life is amazing. It's full of happiness and joy. مشکل آتی رہیں گی, اس کو سالو کریں گے, and we will move on, and this is the name of the game. Don't forget to like this video and share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much once again.